بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام وہی ہوتا ہے جو نبی کی نعت سن کے بھی خوش ہو جائے، نبی کی بات سن کے بھی خوش ہو جائے۔ نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ جو دور دور بیٹھے ہیں میرے قریب آ جائیں۔ بچے ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو بکھرے ہوئے ہیں ذرا قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ جو دور بیٹھے ہیں آپ بھی قریب آ جائیں۔ بزرگ ہیں تو بے شک کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن جوان میرے قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ ٹھیک بیٹھے ہیں، جو دور ہیں ذرا آپ قریب آ جائیں، بالکل جڑ کے بیٹھ جائیں۔ مجھے بہت سارے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑے سے ہوں، محبت والے ہوں اور قریب بیٹھے ہوں۔ میں دعا دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا۔ جو میری درخواست پہ قریب آئے اللہ اسے مدینے کے قریب کر دے۔ اونچا کہہ دیجئے آمین۔ میں نے کہا میں دیکھوں یہ دعا کروں کوئی آمین بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا، لیکن آپ میں سے بہت سارے ابھی تک حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہیں۔ میں پھر دعا کروں گا کہ جو میری درخواست پہ قریب آئے اللہ اسے مدینے کے قریب کر دے۔ آپ بھی نہیں آ جاتے، اٹھ کے قریب آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ اس بچے کو بھی لے آئیں، پیچھے بھی بالکل بھائی اکیلے بیٹھے ہوئے، اکیلے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ بھی اٹھ کے آگے آ جائیں۔ دھوپ لگا رہے بس ٹھیک ہے، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ بیمار ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو کوئی مجبوری اور کوئی معذوری نہیں ہے تو پھر قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ کوئی مجبوری ہے تو بے شک آپ، کئی دفعہ بندے جوان ہوتے ہیں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ اب توجہ کیجئے، بس اتنے کافی ہیں آپ۔ میں نے حدیث پڑھی، بچے اب باتیں نہیں کرتے، جب نبی کی بات شروع ہو جائے تو اپنی باتیں چھوڑ دیں۔ تو محبت سے توجہ کیجئے گا، بچے بھی ہمارے اپنے ہیں، ان کو بھی ہم نے سکھانا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جب نبی کی بات شروع ہو جائے تو پھر اپنی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آئیں ذرا محبت کے ساتھ، پھر میں نے نبی کی بات آپ کو سنانی ہے، یہ حدیث سنانی ہے۔ میں دلوں کے حال نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے خوش ہوں گے۔ مجھے تو تب پتہ چلے گا کہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی، جب آپ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ معصوم ہے، ان کو ابھی فی الحال اتنی ضرورت نہیں۔ جو بڑے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں بڑے بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنا سا آپ بولتے رہیں، بار بار کہنا اچھا نہیں ہے۔ میں پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں اپنے نبی کی، مجھے نہ کہنا پڑے، آپ بولتے جائیں سبحان اللہ۔ مجھے دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب سب ایک دفعہ مل کے محبت کے ساتھ میرے نبی فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اہل محبت کا ہر دور میں، ہر زمانے میں یہی درود و سلام رہا ہے۔ ایک بار تھوڑا سا اونچی آواز میں مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بعد از حمد و ثنا قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان کہ جس کی توفیق سے ایک دفعہ پھر ایک ایسی بابرکت پاکیزہ روح پرور محفل میں شریک ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذکر خیر ہو رہا ہے،
اس کے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت مآب صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ 14ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محترم جناب ناظم مغل صاحب، اخلاق مغل صاحب، شہاب مغل صاحب، ناصر مغل صاحب اور ان کے تمام گھر والوں نے، ان کے عزیز و اقارب نے مل کے سجائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سجانا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اہل سنت کی عظیم شخصیت جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہوتا ہے، استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ پیر سعید احمد نقشبندی صاحب دعوت برکات القدسیہ، امیر تحریک اصلاح امت پاکستان، آپ بیمار ہیں، کافی دنوں سے علیل ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائی کلی نصیب فرمائے، ان کو جلد از جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ تو انہی کا حکم ہوتا ہے، ہر سال میں پچھلے کئی سالوں سے جہاں حاضر ہو رہا ہوں، حکم قبلہ پیر صاحب کا ہی ہوتا ہے، اور میری جہاں پر حاضری ہوتی ہے اسٹیج پہ حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قریشی صاحب آپ تشریف فرما ہے، دیگر مقامی علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں منتظمین محفل کی جانب سے آنے والے علماء کرام کو، آپ سب نبی کے غلاموں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حمزہ ساؤنڈ اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے پیش پر یہ پروگرام براہ راست اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامنے محترم، میلاد شریف کی محفل ہے۔ علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دنیا میں آنے کا ذکر کیا ہے، وہ سارے کا سارا میرے نبی کا میلاد ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جاءکم میلاد ہے، ارسلنا میلاد ہے، بعثت میلاد ہے۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے ہیں کہ ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ مبعوث ہونا یہ بھی میلاد ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آیا، یہ بھی میلاد ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کا بھیجنا یہ بھی میلاد ہے۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مفتی احمد چار نعیمی صاحب نے بڑے مزے کی بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں اہل علم قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، لیکن مجھے تو اس کلمے میں بھی نبی کا میلاد نظر آتا ہے جس کو پڑھے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ سب روزانہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ بچے کو پتہ ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ترجمہ ہم روزانہ سنتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس میں میلاد کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول کا بھی تو کوئی معنی ہے۔ رسول کا معنی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بھیجنا، ہمارے پاس آنا، اسی کو کہتے ہیں میلاد منانا۔ ذرا کہہ دیں اب سنیں۔ قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے بندے جو باہر کھڑے ہیں گلی میں، وہ بھی اگر اندر آ جائیں، بیٹھ کر نبی کی نعت سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مغل برادران نے خوبصورت انداز میں پنڈال بنایا ہوا ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے، تو آپ تشریف لائیں، بیٹھ کر اس محفل کو سماعت کریں۔ آگے چلتے ایک جملہ میں اور کہنے لگا ہوں، روزانہ ہم سنتے ہیں میلاد کے بارے میں، باتیں نہ کرو میرے بچے، توجہ اس طرف۔ لیکن ایک بابے نے بڑے مزے کی بات کہی۔ لوگ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، کتابوں کو مانتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کتابیں جو جتنی بھی ہیں بابوں نے لکھی ہے۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ
ناصر مغل صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ابھی ابھی سرکار کی بارگاہ سے مدینہ شریف کی حاضری کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے، عمرہ شریف کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ان کو بھی اور ہم سب کو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہ شوق بھی محفل میلاد سے سب کو ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور بابوں کو بھی مانتے ہیں، اور کئی دفعہ بابے ایسی بات کر جاتے ہیں جو کتابوں میں نظر نہیں آتی۔ اب میں ایک بابے کی بات کرنے لگا ہوں۔ بابے سے کسی نے پوچھا پٹواری میں میلاد کیوں ہونا؟ ہاں جی، اب مجھے پٹواری بولنے نہیں آتی، آگے میں نہیں بول سکتا، لیکن اتنی سی بات مجھے اس سے پوچھا کہ میلاد کیوں ہونا، اور اس نے ایک ہی جملے میں بڑا مزے کا جواب دیا۔ اس نے کہا جی میلاد ہونا میرے نبی کا دنیا میں تشریف لانا اور غلاموں نے خوش ہو جانا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والے بڑے، ہر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ایک جملے میں بڑا مزہ دیا باپے نے، کہتا ہے میرے نبی کا دنیا میں تشریف لانا اور غلاموں کا خوش ہو جانا۔ ذرا خوشی سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری نظر پڑی قرآن کی آیت پہ، باپے کی بات میں سوچتا رہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، میرے بعد ایک عظیم رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، میں تمہیں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ساتھ حدیث کو جوڑو، میرے نبی فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہوں۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ اب خوشخبری کہتے کس کو ہے؟ خوشخبری ایسی خبر کو کہتے ہیں جسے بندہ سن کے خوش ہو جائے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ جسے بندہ سن کے خوش ہو جائے۔ فوتگی کی اطلاع خوشخبری نہیں ہوتی، وہ خبر جسے سن کے بندہ خوش ہو جائے اسے کہتے ہیں خوشخبری۔ کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری میرے نبی کا دنیا میں تشریف لانا۔ اب بات میری ختم ہو جائے گی اس جملے پہ، جو نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا، جو نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کے آنے کی خبر خوشخبری ہے۔ ابھی آیا نہیں، آنے کی خبر خوشخبری ہے، تو جب وہ دنیا میں آ جائے تو خوشی کی کوئی بات نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا نام میرے نبی کا میلاد ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور نعرہ لاؤ تاکہ میں قاری صاحب کو بتاؤں خوشی کے ساتھ۔ یقیناً پریشانیاں تو ہے نا، لیکن دعا کرو اللہ نبی کے میلاد کی خوشی میں آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں رب دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بیماریاں دور فرمائے، اللہ سدا سب کو ذہنی طور پر قلبی طور پر خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ ذرا میرے ساتھ ذرا خوشی کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز میں نعرے کا جواب دیجئے، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، جو نبی کے میلاد کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ مغل صاحب کے اس گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سدا اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے رزق میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے بزرگ ہیں محمد حاجی محمد صادق مغل صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ بچوں نے میرے لیے محفل میلاد خوبصورت تحفے کا انتظام کیا، اللہ کا ذکر نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے دعائیں ہوئی، اللہ ان کے درجات میں سدا بلندیاں نصیب کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، توجہ کے ساتھ سننا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث بہت سن لیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں جو اہل قرآن کی عزت کرتا ہے، سن رہے نا میری بات، جو اہل قرآن کی عزت کرتا ہے گویا وہ میری عزت کرتا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اہل قرآن کی قدر میرے نبی کی قدر، اہل قرآن کی توقیر میرے نبی کی توقیر۔ بس جو ہے یہ خیال کرو کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بظاہر نظر تو کچھ نہیں آتے، لیکن ان کے سینوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام محفوظ کیا ہے، اب یہ قابل قدر ہو گئے، اب یہ قابل عزت ہو گئے۔ جس شخص کے نام کے ساتھ قاری قرآن آئے، حافظ قرآن آئے، عالم ہو قرآن کا، اس کی عزت کرنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آؤ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، عظیم قاری قرآن
محترم جناب حضرت علامہ قاری محمد ابرار نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات الرحمن کی تلاوت سے آج کی نورانی محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ قاری محمد ابرار نقشبندی صاحب۔